کہ مولا علی اپنے غلام کے ساتھ صحرا میں ٹریول کر رہے تھے تو کھانے کا وقت ہو گیا. تو مولا علی نے کہا کہ سفر روکے، اب ہم کھانا کھاتے ہیں. وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے کھاتے غلام کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا نوالا گرا زمین پہ. اس نے وہ اٹھایا، اس کو صاف کیا اور کھا لیا. تو the world is not ready to accept people who think out of the box, people who use the freedom of thought, who recognize کہ آپ لوگ آزاد پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں. آپ لوگوں کو اگر کوئی قید ملتی ہے تو وقت کی قید ملتی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی حدود و قیود ہیں تو وہ آپ کے خالق کے علاوہ کوئی بھی نہیں آپ کو بتا سکتا. یہ باتیں سمجھنا، ان باتوں کا ادراک ہونا، اس کی فہم ہونا کہ آزادی کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس آزادی میں رہتے ہوئے حدود و قیود کسے کہتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. بڑا پیراڈاکسیکل شعر ہے اقبال کا، کیونکہ پہلے مصرے میں وہ کہتے ہیں تیرے آزاد بندے. بندہ جو ورڈ ہے وہ بندگی سے نکلا ہے. جی میں اس شعر کو تھوڑا ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. بندہ جو ورڈ ہے، بندہ، بندہ کہتے ہی اس کو ہے بندہ اس کو کہتے ہیں جو بندگی میں ہو. بندگی کس کو کہتے ہیں؟ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، پابندی. وقت کی پابندی، مرنے کی پابندی، جینے کی پابندی. اس میں پا جو ہے وہ پاؤں ہے، اور پابندی کا بندی کا مطلب ہے کہ پاؤں بند ہے، زنجیر ہے پاؤں میں، قید ہے. تو پابندی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی گئی. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی اسیری میں آ جانا، غلامی میں آ جانا. اسیری یا غلامی میں آ جانا، اپنی آزادی کسی کے حوالے کر دینا، اس کو کہتے ہیں بندگی. تو جب ہم کہتے ہیں ہم بندہ خدا کہتے ہیں، ہم جب کوئی ٹرم یوز کرتے ہیں بندہ خدا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کی بندگی میں آیا ہوا شخص. اب اقبال کہہ رہے ہیں پہلے ہی مصرے میں
تیرے آزاد بندے. یہ جو پیراڈاکس ہے اٹس لائک میں اس کی انگلش کروں. یور فری سلیوز. تیرے تو سمجھ آ گئی کہ کسی کی پوزیشن شو ہو رہی ہے. اب یہ گیون ہے, ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے کہ یہ رب سے گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ ہم بندہ خدا ہوتے. تیرے فری سلیوز. جب میں نے پہلی دفعہ یہ شعر پڑھا تو میں فرسٹ ایئر میں تھا اور ہمارے اردو کے ٹیچر تھے شاہد صاحب. I cannot forget his face. میں نے ان سے کہا سر یہ اس پیراڈاکس کو ایکسپلین کریں. Unfortunately, he could not explain. He said, I will do that. Let me go through this because the way you have asked, آپ نے جس طرح سے سوال پوچھا اس کا جواب دینے کے لیے مجھے تھوڑا وقت دیں. But then that day never came کہ جب وہ مجھے جواب دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا جواب کیسے دیا کہ ایک دفعہ میں نے ایک قصہ پڑھا کہ مولا علی اپنے غلام کے ساتھ صحرا میں ٹریول کر رہے تھے تو کھانے کا وقت ہو گیا. تو مولا علی نے کہا کہ سفر روکے, اب ہم کھانا کھاتے ہیں. وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے کھاتے غلام کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا نوالا گرا زمین پہ. اس نے وہ اٹھایا, اس کو صاف کیا اور کھا لیا. تو مولا علی نے کہا, جب دیکھا غلام کی حرکت کو تو مولا علی نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. کس کو؟ سلیو کو. So مولا علی freed a slave. تو وہ بیچارہ غلام تھوڑا گھبرا گیا. اس نے کہا مولا علی مجھ سے کیا غلطی کوتاہی ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا غلطی کوتاہی نہیں, میں ایسے شخص کو اپنا غلام نہیں رکھ سکتا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخش دیا. تو مجھے کیا سمجھ آئی اس قصے سے کہ اگر آپ نے اپنی اس بندگی سے آزادی لینی ہے, اس بندگی سے, تو اس کا ذریعہ کیا ہے کہ آپ کو بخشش مل جائے. کس سے؟ جس کے آپ سلیو ہیں, دا گریٹر سلیو. وہ تو مولا علی کا بھی غلام تھا لیکن مولا علی کا غلام ہونے سے پہلے وہ بندہ خدا تھا. تو مولا علی نے جب دیکھا کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جو مولا علی کے علم کے مطابق, ان کے شعور کے مطابق اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایک خدا کے بخشے ہوئے آدمی کو میں سلیو نہیں رکھ سکتا. تو مجھے کیا پتا چلا کہ اقبال کہنا چاہ رہے ہیں کہ تیرے وہ بندے, تیرے وہ سلیوز جن کو تو نے بخش دیا ہو, مطلب جن کو تو نے آزادی دے دی ہو, ان کی پابندی ختم ہو گئی ہے, ان کو بخشش مل گئی ہے, یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور ان کا ذکر کیسے کر رہے ہیں اقبال کہ جن لوگوں کو خدا کی طرف سے بخشش مل جائے ان دا شیپ آف آزادی, ان کی نہ یہ دنیا, کیونکہ اس دنیا میں کل نفس ذائقۃ الموت ہے,
یہاں مرنا ضروری ہے ہر شخص میں، یہاں مرنے کی پابندی ہے، یہ پابندی ختم نہیں ہو سکتی اس بخشش کے باوجود۔ اور وہ دنیا جو ابدی ہے، وہاں موت نہیں آ سکتی کیونکہ موت کو مار دیا جائے گا۔ قیامت کے بعد جب آپ لوگ جنت میں جائیں گے، جو بھی آپ میں سے جائیں گے، تو اس وقت ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ موت کو مار دیں گے۔ Death will die right before your eyes. When death will die right before your eyes, you will live an eternal life. آپ ایک ابدی زندگی گزاریں گے۔ اس eternal life کو اقبال کہہ رہے ہیں جینے کی پابندی۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو بخشش مل گئی ہے، آزادی مل گئی ہے، وہ تو دونوں دنیاؤں میں بندگی دیکھ رہے ہیں، قید دیکھ رہے ہیں۔ تو بڑا جینوین شکوہ ہے اقبال کا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، کیونکہ دونوں میں آزادی بھرپور طریقے سے نہیں ملی۔ بخشش پانے کے باوجود غلام نے بخشش پائی، مولا علی نے آزاد کیا، لیکن موت کی پابندی اس کے اوپر منڈلاتی رہی۔ وہ غلام جب بخشا گیا، اس کے بعد دنیا میں موت بھی دیکھ لی اس نے، تو آگے چل کے وہ مرضی سے مر نہیں سکتا کیونکہ وہ ابدی زندگی جیے گا، تو پابندی نمبر 2 اس نے پھر بھی دیکھ لی۔ تو اقبال نے کہا کہ یہ پیراڈاکس جو ہے یہ سمجھ نہیں آیا۔